الحمدللہ رب العالمین. جوں جوں رمضان آخری اپنی منزلوں کی طرف جا رہا ہے، سارے لوگوں کا جذبہ ایمانی بھی ابھر رہا ہے اور پھر کوسچنز کا جوش بھی بڑھ رہا ہے. دیٹس گڈ تھنگ کہ بندے سارے سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن کچھ ہمارے جدید سوچ رکھنے والے ساتھی، میں انہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ رانگ ہیں، ہر کوئی اپنی جگہ صحیح ہے. اللہ کریم ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے. ان کا یہ کوسچن پوچھا جاتا ہے اور میرا خیال ہے وہ جوان ہی ہوں گے جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام تو خدمت کا مذہب ہے کہ آپ چلیں پھریں مخلوق میں، ان کی خدمت کریں، ان سے ملیں ملائیں، اس کی عبادات بھی اجتماعی کا زیادہ اجر ہے. تو یہ پھر یہ کیا ہوا کہ ایک کونے میں ایک کمرے میں آپ خود کو بند کر لو اور آپ کوئی دنیا کی بات نہ کرو اور آپ صرف عبادت کرو. اللہ کریم تو ایسی دنیا تیاگ دینا تو نہیں چاہتے. جب کہ آپ سے بات کریں تو آپ ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ صبح فجر سے اشراق تک بیٹھو، جائے نماز پہ خاموشی سے ذکر کرو، قبولیت کا ٹائم ہے، عصر سے مغرب بیٹھو، اعتکاف کرو. تو یہ کون سا اسلام آپ پیش کرنے جا رہی ہیں؟ بیٹا میری تو کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کچھ پیش کر سکوں، پلے ہی کچھ نہیں ہے. اور یہ سب کچھ قرآن و حدیث سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے. اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ فجر سے طلوع فجر تک اور عصر سے غروب آفتاب تک مجھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ میں اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کروں. یعنی اتنی فضیلت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے پریفر کروں ان کے ساتھ بیٹھنے کو، کہ وہ ان کا بیٹھنا غلاموں کی آزادی سے زیادہ افضل ہے. اور اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی فرمایا، رمضان کے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، لیلۃ القدر کی ہی تلاش میں. اور پھر ہم جیسے امتیوں کے لیے کہ ہم تو 10 دن پہ اتنی باتیں اور اتنی لاجکس اور اتنے دلائل دے رہے ہیں اور اس میں آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا ہم اٹھ کے باہر جا سکتے ہیں، کیا ہم میاں کے ساتھ چائے پی سکتے ہیں، کیا ہم اپنی پسند کی افطاری لے کے آ سکتے ہیں نیچے سے کچن میں سے. یعنی ہم وہ بیٹھنے تیار نہیں ہیں تو مہینہ کیسے بیٹھتے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس 10 دن کے اعتکاف کو زندگی میں آپ کی ازواج مطہرات نے بھی فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا. اور یہ کفایہ ہے کہ اگر ایک سٹریٹ ایک بستی میں سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لیتا ہے، اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، تو وہ پوری سٹریٹ کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے، ورنہ سب گناہگار ہوتے ہیں. اور یہ جو دنیا چھوڑنا ہے، یہ آپ سے یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ دنیا چھوڑیں اور جنگل میں نکل جائیں، حالانکہ یہ بھی ایک حدیث موجود ہے کہ قرب قیامت میں کچھ بکریاں لینا اور پہاڑوں پہ چلے جانا تاکہ وہ تمہاری کھانے پینے کی ضروریات وہاں پوری ہوں، اور خاموشی سے گوشہ نشینی اختیار کر لینا. اس سے زیادہ قرب قیامت کیا آئے گا؟ اور جو حالات باہر ہیں، یعنی موت جو ہے ہمارے آس پاس منڈلاتی پھر رہی ہے. آپ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں کیا حالات ہو رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب پہ رحم کرے اور ہمیں اس تکلیف سے نجات دے، اور ہمارے ان بہن بھائیوں پہ بھی، وہ ہمارے دینی بہن بھائی ہیں یا ہمارے انسانی بہن بھائی ہیں، اللہ کریم ان پہ آسانیوں کے معاملے فرمائے اور انہیں معاف فرما دے. اس میں یعنی اب قرب قیامت ہے، اور یہ جو چیزیں یہ 1400 سال سے سنت میں ہیں، رواج میں ہیں، پریکٹس میں ہیں. ہر اللہ کے دوست ولی عام بندے سے لے کر کتب ولی غوث ہر ایک نے یہ کیا ہے. اور اگر آپ القرطبی میں دیکھیں تو مجھے ایک پیاری وہاں بڑی بات لگی کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا چھوڑنا آخرت کا حق مہر ہے. اگر آپ آخرت پہ اپنا حق جتانا چاہتے ہیں نا تو آپ دنیا کو چھوڑیں. اور دنیا تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ جیسے آپ اس سے کمر کرو گے نا، اس سے پیچھا دکھاؤ گے، اس سے پیٹھ دکھاؤ گے، یہ آپ کے پیچھے دوڑی چلی آئے گی. میں آپ کو یقین سے یہ کہہ رہی ہوں. یہ ایویں نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جاؤ کمرے میں بیٹھ جاؤ اور اعتکاف کر لو. نہیں، یہ سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور وہی ہمارا رول ماڈل ہے، وہی ہمارے شفیع ہیں، وہی ہمارے حبیب کریم ہیں، اور انہی کی شفاعت پہ انشاءاللہ جنت الفردوس میں جائیں گے. اور وہی قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہیں.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے کچھ نہیں فرماتے، وہی فرماتے ہیں جو اللہ پاک چاہ رہے ہوتے ہیں، جو ان تک وہی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن میں یہ بات موجود ہے. تو لہٰذا کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا چھوڑے، یا آپ یہ کیسی دنیا ہے جس کے لیے ہم، جس کی محبت میں ہم 10 دن ٹک کے نہیں بیٹھنا چاہتے. کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوش اور چین سے رہ سکتا ہوں، حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کو اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور اس نے کان لگا رکھا ہے، یعنی وہ الرٹ ہے کہ کب اس کو حکم دیا جائے اور وہ سور پھونک دے. اور یہ دنیا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو یہ سب فنا عملیہ میٹ ہو جائے، کوئی زیرو نہ بچے. تو ایسی دنیا میں ہم دل لگانا چاہ رہے ہیں، ہم اسے کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے چھوڑ کے ایک کونے پہ بیٹھ کے اپنے رب کو منانا ہی نہیں چاہ رہے. اور یہ جو ہم اکیلے بیٹھتے ہیں نا، یہ ہم اپنے دل کو پالش کر رہے ہوتے ہیں. حضرت امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، اللہ کے بہت بڑے درویش ولی ہیں رحم اللہ علیہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. یہ جو ہمارا دل ہے نا، جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں بس 4 خانے بنے ہوئے ہیں، بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اور یہ پمپ ہے ہمارے اندر، آکسیجن باڈی کو بلڈ دیتا ہے. نہیں نہیں، یہ اللہ کا عرش ہے. اور مومن کا یہ کمال ہے کہ وہ اسے رب جلیل کا عرش بنائے تاکہ رب ذوالجلال اس میں جلوہ افروز ہوں. کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں مومن کا دل میرا گھر ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں نا. تو کیسے تزکیہ کریں گے؟ یہ محفلوں میں، جھمگٹوں میں، یہ شینڈیلیئرز کے نیچے، یہ مالوں میں یہاں پہ ہم تزکیہ نہیں اس کا کر سکتے. اس کو سجانا ہے. اور یہ عمل کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اکیلے بیٹھ کے ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم خود کو سوچیں کہ ہم نے کیا کیا، سال کن کاموں میں گزار دیا. ہم دنیا میں بھاگتے رہے، ہم نے نمازیں ایسے پڑھی کہ جیسے کوئی ڈیوٹی اینڈ ڈرل ہے اور ہمیں پتہ ہی نہ چل سکا. ہم اپنی کہیں منزل سے بھٹک تو نہیں گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سفر تو جنت کے پہ روانہ ہوئے ہیں، لیکن ہم نے رخ اپنا دوسری طرف کر لیا اگر ہم چلتے جا رہے ہیں پوری کوشش سے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم ایک سائڈ پہ بیٹھ کے خود کو سوچیں گے، محاسبہ بھی کریں گے، مراقبہ بھی کریں گے، اپنے گناہوں پہ پشمان بھی ہوں گے، توبہ بھی کریں گے، اور پھر آنے والے سال کی پلاننگ بھی کریں گے کہ ہم نے کیسے جینا ہے، رب کو کیسے منانا ہے. کیونکہ وہ ایسے نہیں مانتا، ایسے تو دنیا کا بندہ بھی نہیں مانتا کہ آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی خدا نخواستہ آپ سے خفا ہو جائے اور آپ چلتے چلتے ان سے کہیں معاف کر دے مام، کیا ہو گیا؟ کیا وہ معاف کر دیں گے؟ نہیں. ان کے لیے ان کے پاس بیٹھنا ہوگا، کوزی سی باتیں کرنی ہوں گی، سرگوشیاں کرنی ہوں گی، اور پچھلی ندامت کا اظہار کرنا پڑے گا، آگے وعدے کرنے پڑیں گے کہ میں ایسا نہیں کروں گا. تو وہ مانتے ہیں. دنیا کے پیرنٹس، دوست، بیوی، شوہر، اور کجا یہ کہ ہم رب کائنات کو منانے جا رہے ہیں اور اس کو منانے کے لیے ہم تھوڑی دیر ایک کونے میں بیٹھنا نہیں چاہتے. کیونکہ خلوص بھرا سجدہ ہمیں جبھی نصیب ہوگا جب ہم بالکل متوجہ ہوں گے. اور وہ متوجہ کب ہوں گے؟ محفلوں میں نہیں، دوستوں میں نہیں. اس لیے تو نفلی جو عبادات ہیں ان کو مجمع میں کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. فرض نماز اب مساجد میں مرد حضرات جماعت کے ساتھ ان کے لیے فرض ہے، لیکن یہ جو خواتین ہم یہ سمجھیں کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے اور ہم عبادت کریں، اور نہیں، وہ نہیں ہو سکتی. اب بے دھیان ہو جاتے ہو. نفلی عبادت وہ عبادت ہے جس میں اللہ کریم اپنے پسندیدہ چنے ہوئے پیارے بندوں کو اکیلے میں بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس بیٹھو، 1 to 1 بات کریں. ہم کہتے ہیں نا فلاں ملک کے پریزیڈنٹ نے 1 to 1 بات کی، دونوں نے آپس میں بیٹھ کے. یہ 1 to 1 جو میٹنگ ہوتی ہے نا، اس میں کوئی میڈیا کوئی چیز انوالو نہیں ہوتی، کوئی رپورٹرز کچھ نہیں ہوتا، کوئی ہٹو بچو نہیں ہوتی، اکیلے اکیلے. کیونکہ بادشاہ وقت، کائنات کا مالک، خالق، رازق، صدا کا بادشاہ، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے
دن میں تو ساری دنیا داریوں میں نمازیں چلتے پھرتے کر رہے ہیں، لیکن جو نفلی عبادت ہے وہ اکیلے میں مجھے آ کے ملیں. یہ رات کی تہجد کی عبادت میں بھی وہ اکیلے میں ملنا چاہتا ہے. اور یہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت ہے. کیوں؟ تنہائی کی عبادت ہے، 1 to 1 ہے. اور یہ اعتکاف بھی 1 to 1 ہے. ایک 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 بیٹھیں، آمنے سامنے بیٹھیں، اور اس میں اپنا یہ دل جو ہے نا وہ چمکائیں. کیونکہ یہ جو ہمارے دل کے اندر یہ جو ہمارا یہ کیس ہے نا، ہماری جو یہ ریبز ہیں، یہ جو ہمارا ریب کیس ہے، پسلیاں ہیں، اس کے اندر یہ جو چھوٹا سا باکس لگا ہوا ہے نا، اس میں اللہ کی محبت کا موتی ڈالنا ہے. پھر یہ دل قیمتی ہو جائے گا، اور جب یہ قیمتی ہو جائے گا تو پھر یہ اللہ کا تخت بن جائے گا، اس کا عرش بن جائے گا جس پہ وہ براجمان ہوگا. اس کو لشکاننا ہے، اور اس کو لشکاننے کے لیے بڑی آہستہ آہستہ سلو پروسیس کرنا پڑتا ہے. بلکہ حضرت داؤد طائی بہت بڑے اللہ کے ولی اور دوست ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جب میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں نا تو فوراً مجھے خیال آتا ہے کہ کاش میں اپنا دل بھی ایسے مل مل کے دھوتا. تو یہ مل مل کے دھونا ہے، اس کو بیٹھ کے نا اس کو صاف کرنا ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی چیز نئی بات کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ آپ کو میں ایسے واقعات بتاتی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ازلوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور گوشہ نشینی اور تنہائی اور رب کو منانا یہ رائج ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تنہا رہنے سے برے ساتھیوں سے راحت ملتی ہے. اور برے ساتھیوں سے یہ مراد نہیں کہ صرف انسان، اب تو سوشل میڈیا ہر وقت آپ کے ساتھ، وہ جیتے جاگتے ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جو آپ اپنی مٹھی میں لے کے پھر رہے ہیں. جب آپ ایک کو کلک کرتے ہیں ادھر سے دوسرا تیسرا، گھنٹوں ضائع ہو جاتے ہیں. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ تنہا رہنے سے برے ساتھیوں سے راحت ملتی ہے، پیس ملتا ہے، بری صحبت سے بندہ بچ جاتا ہے. اور ایک جگہ حضرت عمر نے فرمایا اپنے اوقات میں خلوت اور تنہائی میں بیٹھنے کا حصہ رکھا کرو. یعنی اپنا سکیجول کریں، ٹائم بنائیں جس میں دن میں کوئی ٹائم اپنے لیے اکیلے بیٹھ کے اللہ پاک سے راز و نیاز اور باتیں کرنا. یہ رب سے باتیں کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے. اپنی زبان میں باتیں کرنا کہ اللہ کریم یہ مسئلہ ہو گیا ہے زندگی میں، تیرے سوا تو کوئی حل نہیں کر سکتا، پلیز آپ مدد فرمائیں، کر دیں، راہ بنا دیں. یہ بچوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں، اللہ کریم میرے میں تو کوئی عقل و دانش ہی نہیں ہے، میں کہاں سے ڈھونڈوں، کہاں جاؤں، کچھ نہیں پتا مجھے، بس آپ خود ہی ڈھونڈ دیں اور بندہ سامنے لے آئیں. اللہ کریم نسلوں کی گودیں خالی ہیں، پلیز آپ کے پاس تو عرش پہ اتنے بچے ہیں، شہزادے شہزادیاں بھرے ہوئے ہیں، پوری اوپر آپ کے پاس خزانے بھرے ہوئے، اتنے پیارے پیارے بچوں کے. 5-7 بچے مجھے بھی دے دیں، میرے بچوں کو بھی دے دیں. آپ کے خزانے میں کیا کمی آئے گی؟ آپ کو کوئی خدا نخواستہ کسی کیبنٹ میں نہ بل پیش کرنا، نہ اپروول، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر، تو اکیلا تنے تنخواہ بس دے دے، تیری بڑی مہربانی ہے. اللہ کریم جواب کا مسئلہ ہے. اللہ کریم مجھے نہیں پتا کہ میں اس جاب پہ جاؤں یا یہ والی ایکسیپٹ کروں. اللہ سنے آپ کے ساتھ ساری عقل و دانش، آپ میرے لیے چن لیں، آپ میرے لیے سلیکٹ کر لیں، آپ میرے لیے پسند کر لیں، میری ادھر رہنمائی فرما دیں جو میرے لیے بہتر ہے. اتنا آسان ہو جائے گا. اللہ سونے رشتہ داروں نے، دوستوں نے، فلاں نے مجھے یوں دکھ دیا ہے، میں نے تیرے لیے اس کو معاف کر دیا، اب تو یہ میری نیکی اپنے پاس جمع کر کے رکھ، اور جب مجھ پہ مشکل وقت پڑے تو میری اس نیکی کو میں کیش آؤٹ کراؤں گی آپ سے، اور اس کے بدلے میں پھر تو میری مشکل حل کر دینا، اسے میرے چیکنگ اکاؤنٹ میں ڈال دیں. تو یہ باتیں محفلوں میں تو نہیں ہوں گی نا، یہ باتیں تو اکیلے بیٹھ کے ہوں گی، 1 to 1 والی باتیں ہیں نا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر کچھ ایسے لوگوں سے کے پاس سے ہوا جو ایک آدمی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، جسے اللہ نے کسی معاملے میں کوئی سزا دی ہوئی تھی، یعنی وہ شخص سزا یافتہ تھا، کوئی اس کا جسمانی عیب ہوگا، کچھ ہوگا، تو لوگ جیسے مجمع نہیں ہوتا پیچھے چل رہا تھا. تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ان چہروں کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے جو صرف شر کے موقع پر نظر آتے ہیں. یہ جمگھٹوں میں چلنا، تماشبینیاں کرنا، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھی خیر نہیں ہے.
حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے بیٹے کو جن کا نام عبیداللہ تھا 3 وصیتیں کی. فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تم اپنے گھر میں ہی رہا کرو اور اپنی خطاؤں پہ رویا کرو. مجموع میں رویا جاتا ہے خطاؤں پہ. اکیلے بیٹھتے ہیں تو اپنا محاسبہ کرتے ہیں نا, پھر رونا بھی آتا ہے. اور اپنے ہی گھر میں رہا کرو, کم ملا کرو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا آدمی مل جائے جو میرے کاروبار کو سنبھال لے اور میں دروازہ بند کر کے گھر میں رہا کروں, نہ کوئی میرے پاس آئے نہ میں کسی کے پاس جاؤں, یہاں تک کہ میں اسی حال میں اللہ سے جا ملوں. صحابہ کرام بھی یہ چاہتے تھے کہ گوشہ نشینی اور خلوت نشینی اختیار کریں اور اس کی خواہش کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کا ڈر نہ ہوتا تو میں ایسے علاقے میں چلا جاتا جہاں کوئی جان پہچان والا دل لگانے والا نہ ہوتا, تنہائی اختیار کر لیتا, کیونکہ انسان کو برے انسان ہی بگاڑتے ہیں. کیونکہ مجموع میں ہم بیٹھیں گے, محفلیں لگائیں گے, چاہے وہ شادی بیاہ کے نام پہ ہوں, عقیقوں کے نام پہ ہوں, پارٹیوں پہ کے نام پہ ہوں, تو وہاں تو پھر اخلاق بگڑیں گے نا. حضرت مالک رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت ابو الجحیم بن حارث بن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, انصار کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتے تھے. آپ یہ سوچیں کہ اس زمانے میں کیا معیار ہوگا اخلاق کا, پھر بھی نہیں بیٹھا کرتے تھے. جب ان سے اکیلے رہنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ الگ تھلگ کیوں رہتے ہیں, تو فرمانے لگے لوگوں کا شر اکیلے رہنے سے زیادہ ہے. لوگوں میں جاؤں گا تو زیادہ شر میں پھنسنے کا خطرہ ہے. اور یہ تو رمضان المبارک میں ہم ایک کونا پکڑ کے بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں, اور ہم نہیں کہہ رہے, یہ حدیث مبارکہ میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, یہ امت کی طرف سے, محلے کی طرف سے, بستی کی طرف سے فرض کفایہ ہے, اور یہ ازلوں سے ہوتا آیا ہے, یہ رب کی خوشنودی کا باعث ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسلمان کے لیے بہترین عبادت کا اس کا گھر ہے, جس میں رہ کر وہ اپنے نفس, نگاہ اور شرمگاہ کو برے کاموں سے روکے رکھتا ہے. اور بازار میں بیٹھنے سے بچو, کیونکہ اس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے اور لغو کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے. یہ ونڈو شاپنگز, بازار بدترین جگہ ہے. اور یہ نہیں کہا گیا کہ عورتوں کے لیے, سب کے لیے. وہاں پہ شار ہے, شیطان وہاں پہ اپنی مجلس لگائے بیٹھا ہوتا ہے. شیطان کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے نا, جہاں وہ چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے تھڑے پہ, وہ مال ہیں, وہ بازار ہیں. کیونکہ جب اسے دھتکارا گیا تھا نا عرش سے, راندہ درگاہ ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں, تو اس نے کہا تھا کہ اللہ میں رہوں گا کہاں. تو رب ذوالجلال نے اس کے لیے ریزیڈینشل ایریا, ہمارے ہی گھروں کے باتھ روم سجے سجائے اس کو دیے کہ تو یہاں رہے گا, اور جو مومن دعا پڑھ کے جائے گا وہ تیرے شر سے بچا رہے گا. اور اس نے کہا تھا میں بیٹھوں گا کہاں, تم بیٹھو گے بازاروں میں. اور بازار ہماری فیورٹ جگہ ہوتی ہے نئی نسل کی. وہ کیا کرتے ہیں, شام کو اپنا بیگ اٹھایا, اور اب تو خیر اللہ پاک نے جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے, تو کرونا کے نام پہ اس نے معتکف پوری امت کو ہی کر دیا. اس پہ بھی احتجاج کریں کہ ہم نہیں اندر بیٹھتے, ہم نہیں ماسک پہنتے, ویسے تو آپ کا دم گھٹتا ہے, ٹھیک ہے میرے سمیت, لیکن اب تو سب نے, مردوں, عورتوں, بچوں, بوڑھوں, جوانوں نے ماسک پہننا ہے. زندگی بچانی جو ٹھہری, اس زندگی بچانے کے لیے ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ زندگی ہم بچا ہی نہیں رہے جو ایور لاسٹنگ ہے. اس نے تو ختم ہو ہی جانا ہے. کرونا سے نہ ہوئی تو کسی اور بیماری سے ہو جائے گی, بہانہ بنے گا, چلے جائیں گے. یہ تو مٹنے کے لیے, مکنے کے لیے آئی ہے. ہم اس زندگی کی فکر کیوں نہیں کرتے جو کبھی نہیں ختم ہوگی, یہ اس کی تیاری کے لیے بیٹھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا, تو وہ اپنے دروازے پر کھڑے ہوئے ہاتھ سے ایسے اشارے کر رہے تھے جیسے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوں. میں نے عرض کیا, اے عبد الرحمن کیا بات ہے, آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت معاذ نے فرمایا, معلوم نہیں کیا بات ہے. اللہ کا دشمن یعنی شیطان
مجھے ان کاموں سے ہٹانا چاہتا ہے جو میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنے ہیں۔ شیطان یوں کہتا ہے کہ آپ زندگی بھر یوں ہی گھر میں بیٹھ کے مشقت اٹھاتے رہو گے، آپ باہر جا کر لوگوں کی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں نے تو حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، یعنی اب گھر سے نکلنے کی وہ حضرت معاذ جو ہیں وہ کیا شرطیں کیا بتا رہے ہیں، کیا سنا ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے کام کے لیے نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہو جاتا ہے، جو صبح یا شام مسجد جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، جو کسی کی مدد کرنے کے لیے چلتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور جو گھر بیٹھ جاتا ہے اور کسی کی برائی اور غیبت نہیں کرتا وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ اور اللہ کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں اور لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کروں، یعنی یہ صحابہ اکرام کا ہے کہ اگر ان کا دل چاہتا ہے باہر نکلنے کو تو وہ اسے شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ گردانتے ہیں کہ وہ ہمیں گھر سے باہر نکال کے ہمیں شرور میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، جب کہ ہم نے اپنے آقا سے یہ ان موقعوں پہ گھر سے باہر نکلنے کا سنا ہے، اس کے علاوہ نہیں سنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو یہ ہم اپنے نفس کا حساب کتاب کیسے کریں گے کہ بھئی آج دن پورا کہاں گزارا، کیا کیا، کتنوں کے دل دکھائے، کتنا ٹائم سوشل میڈیا پہ لگایا، کتنی غیبت سنی یا کی یا چغلی، یا بیٹھ کے لغو خیالات آتے رہے، یا سوشل میڈیا پہ ٹائم ویسٹ کیا۔ تو یہ کب پوچھیں گے؟ یہ جب ہی پوچھیں گے جب ہمیں کوئی یہ وقت ملے گا کہ ہم چپکے سے ایک طرف بیٹھ جائیں اور متوجہ ہو جائیں۔ کس کی طرف؟ رب کی طرف متوجہ ہوں، مالک خالق کائنات کی طرف متوجہ ہوں۔ اور یہ ٹائم ہم میں سے ہر ایک کو نکالنا ہے۔ آپ یقین کریں اگر اس دیس میں، اس زندگی میں ہم اللہ کے لیے تنہائی میں ٹائم نکال کے مکہ نہیں کریں گے کہ اللہ سونے یہ غلطی ہوگی معافی دے دیں، اللہ سونے گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا ہو گیا ہے، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، پلیز معاف کر دیں، یہاں مکہ کر لیں، بیٹھ جائیں، معتکف ہو جائیں، ورنہ قبر تو اعتکاف کرائے گی اور وہاں پھر معافی کے دروازے بدقسمتی سے نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اللہ کریم آپ سب لوگوں کا تنہائیوں میں بیٹھنا، اللہ کو منانا، اس سے ڈیل کرنا، اس سے گفتگو کرنا، اس سے باتیں کرنا انشاءاللہ قبول فرما لے، اور یہاں ہی ہم دے دلا کے کام کر لیں اور انشاءاللہ آخرت کی راہوں پہ چل پڑیں۔ آج اس کلاس کے بعد کوسچن آنسر سیشن نہیں ہوگا، 4:30 پہ ہماری طاق راتوں پہ کلاس ہوگی انشاءاللہ 30 منٹس کی، 4:30 to 5، اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ ابھی مختصر دعا کر کے اس کو انشاءاللہ ختم کر لیتے ہیں، 1 گھنٹے بعد دوبارہ انشاءاللہ ملیں گے، اور لنک جو ہیں وہ آپ کو گروپس پہ مل جائیں گے۔ اس لنک پہ کلاس نہیں ہوگی، دوسرے 2 لنکس ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، ایک درود شریف گروپ کا ہے اور ایک رات کی کلاس والی کا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہوں۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تنہائیوں میں اپنے سامنے بیٹھ کے توبہ طائب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم اپنے ساتھ گفتگو کرنے کا مزاج دے دیں ہمیں۔ اللہ کریم ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائیں کہ ہم تجھ سے یاری، تجھ سے دوستی لگائیں، تجھے اپنے دل کی باتیں کریں۔ اللہ کریم تجھے منائیں اور تجھے راضی کر لیں۔ اللہ کریم وقت بہت تھوڑا ہے، میرے کریم مالک، زندگی برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے۔ اللہ کریم ان کاموں میں لگا دی جہاں نہیں لگانی چاہیے تھی۔ اللہ سونے تم معاف کر دے، اور ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اس بابرکت مہینے میں ہم تجھ سے باتیں کریں، تجھے اپنے دکھ سنائیں، تجھ سے مرہم لیں۔ اللہ کریم تجھ سے بڑا مرہم لگانے والا کون ہوگا؟ اے میرے کریم مالک، ہماری بہنیں جھولیاں پھیلائے بیٹھی ہیں اس آس پہ کہ اس مراق کے موقع پہ ہماری دعا قبول ہوگی، اس معتکف موقع پہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ کریم ان سب کی جھولیوں کو
بہترین ایمان، بہترین برکت، بہترین عافیت، بہترین اولاد، بہترین مال، بہترین شفائیں، بہترین عافیتیں۔ اللہ کریم ان کی ہر خواہش عافیت برکت کے ساتھ پوری ہو۔ جتنے بیمار ہیں شفائے کاملہ دائمہ پا جائیں۔ اللہ کریم جتنے بے روزگار ہیں اللہ کریم ان کی مالی تنگیاں دور ہو جائیں۔ اللہ کریم جتنے بے اولاد ہیں وہ صاحب اولاد ہو جائیں، بے عیب اولاد ان کی گود میں آ جائے۔ جتنے بے در بے گھر ہیں اللہ کریم اپنی عافیت برکت کی ان کو چھتیں دے دیں۔ جن بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں میرے مالک اپنی رحمت سے نیک سوالے خاندانوں سے ملائیں، اپنا فضل اور کرم کر دیں، کامل عافیت، کامل برکت، کامل رحمت کے معاملے فرمائیں، بن مانگے ہر جھولی کو بھر دیں۔ ربنا تقبل منا